اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین اما بعد ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس فقد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطبعا۔ ناظرین محترم، راہ اسلام کا یہ شمارہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ راہ اسلام میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم باغ علم سے، گلستانی علم سے کچھ عنوانات کے گلدستے چن کر آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت، سنجیدہ فکر اور بالیدہ ذہن کی نظر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے راہ اسلام کی منزل جو ہے آج ماہ رمضان میں ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو خبر ہے کہ ہر عربی کا لفظ جو ہوتا ہے 3 لفظی مادے سے بنتا ہے، 3 لیٹر روٹ سے بنتا ہے۔ اگر ہم لفظ رمضان پر غور کریں تو رمضان کا جو لفظ ہے یہ بھی 3 لفظی مادے سے بنتا ہے جو رمز ہے، یعنی رمز سے نکلا ہے۔ اور رمز موسم خزاں کی اس بارش کو کہتے ہیں جو روئے زمین سے، جو سطح زمین سے گرد و غبار اور آلودگی کو صاف کرتا ہے، اسے رمز کہتے ہیں۔ اور ماہ رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دلوں سے گناہوں کو اور روحوں سے غلاظتوں کو پاک کر دیتا ہے، اسی لیے اس کے لیے رمضان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کچھ احادیث کے مطابق رمضان اللہ کا نام بھی ہے، جیسے کہ فروغ کافی کی 4 جلد میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد غرامی ہے: لا تقول هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله عز وجل ولا تقول هذا رمضان۔ مت کہیے کہ یہ رمضان ہے، ولا ذهب رمضان، نہ کہیے کہ رمضان گیا، ولا جاء رمضان، اور نہ کہیے کہ رمضان آیا ہے۔ فإن رمضان، بے شک رمضان جو ہے اسم، یہ تو نام ہے، من اسماء اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں میں سے۔ ناظرین، اس ماہ کو مختلف خطاب، مختلف القاب سے مخاطب کیا گیا ہے۔ گاہے ماہ رمضان کو شہر اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس سے کیا بڑھ کر بات ہو سکتی ہے ناظرین کہ اس ماہ میں اللہ مومنین کے لیے میزبان ہوتا ہے اور ہر مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ رمضان کو شہر عظیم کہتے ہیں، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اسے شہر مبارک کہتے ہیں، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسے ماہ قرآن کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید اسی ماہ میں نازل ہوا ہے، جس کے لیے ایک مکمل آیت ہے سورہ بقرہ میں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اسی ماہ میں شب قدر جیسی مقدس اور عظیم رات ہے، جس کے لیے ایک پوری سورہ ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین محترم، اسے ماہ مغفرت کہتے ہیں، یعنی یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ جب بھی ایک مومن
اللہ کی طرف دست و دعا ہوتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس مہینے میں, تو اس مہینے کی برکت سے یقیناً اسے معافی دی جاتی ہے, اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. کچھ علماء ایک سال کو کمپیئر کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں سے. جیسے کہ آپ کو خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے, جن میں 11 گنہگار ہوئے, انہوں نے غلط راہ اختیار کی, انہوں نے وہ راہ اختیار کی جو اللہ کو ناپسندیدہ تھی, اور پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے انہیں ان کی دعا قبول ہوئی, انہیں توبہ نصیب ہوئی. اور اسی طرح ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرے, وہ غلط راہ اختیار کرے, وہ راہ اختیار کرے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو, لیکن اس ایک مہینے یعنی ماہ رمضان کی وجہ سے اس کے تمام توبہ قبول ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو تقریباً صحاح ستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے, تھوڑے سے لفظ مختلف ہیں, کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے, اور اپنے ممبر مبارک پر چونہی پہلے زینے پر قدم رکھا آمین کہا, پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا, پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا اور آمین کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جہاں تک ہمارا خیال ہے, جہاں تک ہم نے دیکھا, یہاں تو کوئی دعا مانگنے والا موجود نہیں ہے, تو پھر آمین آپ نے کس لیے کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو میں نے جبریل امین علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ وائے ہو اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے. تو میں نے آمین کہا. اور جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ وائے ہو اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے اور ان پر درود نہ بھیجے. اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ وائے ہو اس شخص پر جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آ جائے اور وہ اپنی گناہوں کی معافی طلب نہ کر سکے اللہ سے. اور میں نے آمین کہا. ناظرین, اسی لیے اسے ماہ مغفرت کہتے ہیں, یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اور جو حدیث شریف میں نے عنوان بیان قرار دی ہے, میں نے عنوان گفتگو قرار دی ہے, اس میں ارشاد ہوا ہے ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث شریف کی جو روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے حضرت سلمان جو تھے وہ فارس میں پیدا ہوئے, ایران میں پیدا ہوئے, اور ان کے والد جو تھے وہ آتش کدے کے بہت ذمہ دار انسان تھے. لیکن ان کے دل میں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ عجیب سی بات ہے, ہم آگ کو خود روشن کرتے ہیں, ان میں لکڑیاں نہ ڈالیں تو وہ جلتی نہیں, اور پھر خود ہی ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سوال کرنے لگتے ہیں, ان سے مانگنے لگتے ہیں, یہ عجیب مسئلہ ہے. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر چھوڑنا پڑا تھا اور ہجرت کرنی پڑی تھی, ویسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر چھوڑنا پڑا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی, وہ عراق سے نکلے تھے اور شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے, اور حضرت سلمان فارسی نے ہجرت کی, ایران سے نکلے اور شام کی طرف منتقل ہو گئے, اور شام میں جا کر عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا, کیونکہ اس زمانے میں جو راہب ہوا کرتے تھے بڑے عالم تھے, اور پھر علم حاصل کی. پھر پہنچتے پہنچتے جب وہ آخری راہب تک پہنچ گئے تو ان کا انتقال قریب ہوا, تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میری تو ابھی پوری تشفی نہیں ہوئی ہے, آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے, آپ نے بہت کچھ سمجھایا ہے, لیکن میری علم کی پیاس جو ہے ابھی پوری نہیں بجھی ہے, تو میں آپ کے بعد اب کہاں جاؤں گا. تب اس راہب نے کہا تھا کہ میرا علم مجھے کہتا ہے, میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اب قریب ہے, اور شمال کی جانب حجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا. تو سو یو گو, ٹرائی یور لک, اپنے آپ کو آزماؤ, وہاں جاؤ, ہو سکتا ہے کہ قسمت تمہیں ان کے قدموں میں لے جائے اور وہی تمہاری تشفی ہوگی. حضرت سلمان نکلے ایک قافلے کے ساتھ, قافلے پہ ڈاکو نے حملہ کر دیا, انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا. اب قسمت دیکھیے, مدینے کے ایک یہودی نے خرید لیا,
مدینہ پہنچ گئے. اب ان کو خبریں تو مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے, لیکن وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کے پیروں میں تو غلامی کی زنجیریں ہیں. تو اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. لیکن یہاں مسئلہ اس کے برعکس ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. اب ایک دن حضرت سلمان نے اپنے آقا سے کچھ کھجوریں طلب کی, کیونکہ راہب نے مرتے وقت کہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے. ان کے قدموں میں جا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے. کہا نہیں, یہ میں نہیں لیتا, غربا کا حق ہے, غریبوں میں تقسیم کر دو. اس کے بعد پھر سے کچھ کھجوریں اپنے آقا سے طلب کی, حضور کی خدمت میں جا پہنچے تو پھر حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے. کہا لاؤ, ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر ایمان لے آئے. تو حضرت سلمان فقراء صحابہ میں تھے, یعنی ہم وقت رسول کے ساتھ رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا کھانا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ان کے متعلق کہ السلمان منا من اہل البیت, کہ حضرت سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہیں. تو ان کی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان, شعبان کے آخری دن. فقال, پس کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, فقد اظلکم شہر عظیم, تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے, تم پہ آ رہا ہے, تم پہ سایہ کرنے والا ہے ایک عظمتوں والا مہینہ. جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, یعنی آیا چاہتا ہے ایک عظمتوں والا مہینہ. شہر مبارک, برکتوں والا مہینہ. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ تو وہی مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے, شب قدر کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اس ماہ میں روزہ رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے. وقیام اللیل ہی, اور راتوں کو شب بیدار رہنا, راتوں کو کھڑے رہنا تطبعا, اسے آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا گیا. اب دو پروگرام ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک پروگرام دن کے متعلق ہے, سیام, روزہ رکھنا, جسے فرض قرار دیا گیا ہے. اور دوسرا جو پروگرام ہے وہ رات کے متعلق ہے, تطبعا, اسے آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے, فرض نہیں کیا گیا. اب لیکن اس میں جو ترغیب ہے, جو ترخیص ہے وہ موجود ہے کہ جو ہو سکے جو کر لے, وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اور ہم اپنے پروگرام میں اس پروگرام میں انہی دو جو ہمارے سامنے اس حدیث شریف کی روح سے آتے ہیں, انہی پر گفتگو کریں گے. پہلا جو پروگرام ہے ماہ رمضان کا, وہ سیام کے متعلق ہے, جو فرض ہے. اب اس سیام کے بارے میں کچھ باتیں نوٹ کر لیجئے کہ جو عرب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے, زمانے جاہلیت میں جو عرب تھے, چاہے وہ مکہ ہو یا اس کے قریش ہوں یا قریش کے جو تابعہ قبائل تھے, ان کے یہاں بہت سی چیزیں تو پہلے سے موجود تھی. جیسے نماز کا تصور لے لیجئے, نماز کا لفظ تو موجود تھا, طواف کعبہ کا لفظ موجود تھا. حالانکہ ان کے متعلق انہوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا, جیسے کہ نماز میں وہ سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. اور طواف کے متعلق تو انہوں نے بہت ہی غلیظ حرکت کو جنم دے دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ برہنہ ہو کر, ننگا ہو کر طواف کرنا یہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہے, نعوذ باللہ. لیکن بہرحال لفظ تو موجود تھا. اور جہاں تک صوم کی عبادت کا تعلق ہے تو یہ ان کے یہاں معروف نہیں تھی. اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں, شاید شریعت ابراہیم میں اس کا ذکر نہ ہو یا اور کوئی وجہ ہوئی ہو, لیکن ان کے یہاں صوم کی عبادت معروف نہیں تھی. لیکن صوم کا لفظ ضرور موجود تھا, اور یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے جانوروں کے لیے, اپنے گھوڑوں کے لیے, یعنی روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو. جسے صوم کا لفظی معنی جو عربی میں ہے وہ روکنا ہے, ٹو سٹاپ, روکنا. اب آپ کو خبر ہے کہ جو عرب کا کلیمیٹ ہے, جو عرب کی موسمی حالت ہے, تو وہ تھوڑی سی مختلف ہے. اب عرب لوگوں کے پاس دو جانور ہوا کرتے تھے, ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا. اب اونٹ جو ہے وہ ان کے کلائمیٹ سے, ان کے موسم سے بالکل موازنت رکھتا تھا, میچ ہوتا تھا.
اس کو کہیں کہیں دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں, کہیں کہیں دن پینے کو پانی نہ ملے اسے کوئی پرابلم نہیں. لیکن اونٹ میں یہ پرابلم تھی, یہ مسئلہ تھا کہ وہ سست رفتار جانور ہے. اس کے برعکس گھوڑا تھا. گھوڑا سریع رفتار ہے, تیز رفتار ہے, لیکن اس میں وہ پراپرٹیز موجود نہیں ہیں, وہ خصلتیں موجود نہیں ہیں جو اونٹ میں ہیں. وہ بہت دنوں تک پیاس برداشت نہیں کر سکتا, مزمحل ہو جائے گا. وہ بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا, مزمحل ہو جائے گا. لیکن جہاں تک عرب قبائل کی بات کریں تو ان کے یہاں غارت گری کرنا, لوٹ مار کرنا, ڈاکہ ڈالنا, قبائل کے آپس میں جنگ, تو اصل پیشہ تو عرب قبائل کا یہی تھا. اب غارت گری کرنی ہے, پھر واپس بھاگنا ہے, تو اس کے لیے جو موزون جانور تھا وہ گھوڑا تھا. لیکن وہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتا تھا, تو پھر اسے عرب لوگ طبیعتاً خوگر کرتے تھے. بہت دنوں تک اسے پیاسا رکھتے تھے تاکہ اس میں پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. بہت دنوں تک اسے بھوکا رکھتے تھے تاکہ اسے بھوک برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. تو اس کو وہ صوم کہتے تھے. اب رکا ہے گھوڑا پیاس کھانے اور پینے سے, تو اس کو وہ صوم کہتے تھے. لیکن صوم کا جہاں تک عبادت کا تعلق ہے یہ ان کے یہاں معروف نہیں تھی. لیکن یہ لفظ گھوڑے کو خوگر کرنا یہ موجود تھا. اب عرب بدو جو ہوا کرتا تھا وہ اپنے اوپر اپنے چہرے پر کپڑا باندھ لیتا تھا, اور جو باد سموم تیز ہوا آ رہی تھی آتی ہوتی تھی وہاں سے, تو گھوڑے کا رخ اس طرف کر لیتا تھا تاکہ اس میں وہ ریت کے ذرات برداشت کرنے کی, تیز ہوا برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے, اور اسی کو وہ صوم کہتے تھے. ناظرین, ہم مزید اسی حدیث کی رو سے آپ تک گفتگو پہنچائیں گے. فی الحال آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب کو, جو یونیورسٹی آف کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے ناظرین سنیں یہ کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام دین فطرت ہے, اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں الگ الگ طور پر وہ روح موجود ہے جو اسلام میں ہے. وہ روح, یہ ایک خاص بات ہے اسلام کے بارے میں جس سے ہم سب کو باخبر ہونا چاہیے. اسلام کی جو اپنی روح ہے اور جو اس کا جو جسٹ ہے اسلام کا, اگر آپ اسلام کے ارکان کو دیکھیں گے جس میں نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, ان کو الگ الگ آپ لیں گے تو ان میں پورا اسلام موجود ہے. اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ صرف ریچولز نہیں ہیں, کچھ رسوم اور کچھ طور طریقوں کا نام نہیں ہے کہ ایک خاص طرح کی عبادت کی ہم نے تو بس معاملہ ختم. نہیں, اسلام جس چیز کا نام ہے اس کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے اس کی عبادات میں تو وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. مثلا بات کو اس طرح سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام بنا ہے لفظ سلم سے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے اس کا بندگی, اللہ تعالیٰ کی بندگی کہ وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, اس نے بنایا, وہی کھلاتا پلاتا ہے, وہی مارتا جلاتا ہے, اور بندوں کی ساری مرادیں وہی پورا کرتا ہے. اس طرح بندہ جو کچھ بھی کرے اپنے مالک کی رضا کے لیے کرے, یہ ہے بندگی. اور مالک جس طرح سے حکم کرے اسے بلا چون چرا بندہ اپنی زندگی میں اختیار کرے. یہ اسلام کا ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو اس کا ہے سلامتی کا. ان دونوں کا مادہ ایک ہی چیز ہے اسلام کا. یہ سلامتی یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے لیے یہ بندہ جب اللہ کی بندگی کرے گا تو پھر یہ ان کے لیے باعث سلامتی بنے گا. ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات اس انسان کے لیے سلامتی کا گہوارہ بنے گی, اور خود یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے بندگی میں اس کی بندگی میں آئے گا, اسلام قبول کرے گا, اپنے سوچ اور فکر اور شعور سے بھی اور اپنے عمل اور طریقہ اور طرز زندگی سے بھی, تو یہ دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا باعث بنے گا اور سلامتی کا ذریعہ بنے گا. ان دو چیزوں کو اس طرح کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی التعظیم لأوامر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے ساتھ سلامتی اور شفقت کا رویہ والشفقۃ علی خلق اللہ, یہ ہے اسلام کی روح. آئیے اب اسلام کے ایک بنیادی رکن کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں یہ روح کیسے پائی جاتی ہے.
رمضان کے جو روزے ہیں ان میں یہ دو پہلو پر مبنی ہے. ایک پہلو ہے ایجابی پہلو اور ایک پہلو ہے سلبی پہلو. ایجابی ہم بولتے ہیں وہ کام جن کے بارے میں کہا گیا ان کو کرو، اور سلبی پہلو کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام جن سے کہا گیا ہے کہ ان سے بچو. مگر مثلا اگر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کو ناحق قتل مت کرو، یہ ان چیزوں کو بولتے ہیں یہ وہ سلبی چیزیں ہیں جن سے آدمی کو لازماً بچنا چاہیے. یہ نیگیٹو ٹریٹس ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لیکن اگر آپ سے بعد میں جو زندگی کے کو کنسٹرکٹیو بنیادوں پر لاتی ہیں اگر وہ نہ بتایا جائے کہ یہ کرو یہ کرو تو زندگی ادھوری رہتی ہے. چوری مت کرو یہ زندگی کا ایک پہلو ہے، لیکن جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو دو، صدقہ دو. یہ بات کہہ کر کے بات پوری بن جاتی ہے. تم کسی کا چھینو مت اور جس کے پاس ہے نہیں اس کو تم دو، یہ بات اب پوری ہو جائے گی. تم کسی کو قتل مت کرو، یہ زندگی کا ایک پہلو ہے، لیکن اگر تمہارے سامنے کوئی بیچارہ مر رہا ہے اس کو تم بچاؤ، یہ زندگی کو بیلنس کرتا ہے. ایک بات کہی جائے دوسری بات نہ کہی جائے تو ساری زندگی امبیلنس ہو جائے گی. اب اسلام میں کیا کہا، جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے التعظیم لأوامر اللہ، جو اسلام کی روح کا ایک پہلو ہے، بندگی. روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم حلال چیزوں سے بھی ایک خاص وقت کے لیے بچو، یہ چیزیں تم کو استعمال نہیں کرنی ہے. اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے فلسفے کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، انسانی نفسیات کے اعتبار سے اور انسانی ضروریات کے اعتبار سے. وہ یہ کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام کی ہیں، وہ قرآن کیا ہے؟ جس خالق اور مالک نے انسانوں کو بنایا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خالق اور مالک انسانوں کو بنا کر بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دے اور آدمی کو پتہ بھی نہ چلے کہ حقیقت اصل میں ہے کیا؟ انسان کو اپنے ذہن پر ہوتا کہ میں حقیقت تلاشوں اور معلوم کروں تو ہر ایک انسان اپنے اعتبار سے بولتا یہ حقیقت ہے. وہ جیسے اندھیرے میں ہاتھی کو جو ڈھونڈنے 4 آدمی نکلے تو کسی نے اس کا پیر پکڑا، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑی، کسی نے اس کا کان پکڑا، کسی نے اس کی دم پکڑی، تو جس نے جو چیز پکڑی اس نے اسی طرح سے ڈسکرپشن دے دی کہ ہاتھی اس طرح کا ہے. لیکن جب روشنی آئی تو سب نے ہاتھی دیکھا تو کہا ہاتھی ان ساری چیزوں کو ملا کر کے. اس طرح جب حقیقت کی تلاش میں انسان اپنی محدود عقل لے کر نکلتا ہے تو وہ حقیقت نہیں پہچان پاتا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کھایا اور خود ریویل کیا. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے انسانوں کے پاس بھیجا اللہ پاک نے. تو یہ بات کہی گئی کہ جو انسان کے جو بندگی کا جو نظریہ ہے، جو بندگی کا جو تصور ہے، وہ روزے میں ہم دیکھیں گے. تو روزے میں یہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور تم حرام سے بچو. قرآن میں سمجھا گیا کہ حرام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہیں اور اخلاقی اعتبار سے بھی ان کے امپیکٹس بالکل نگیٹو پڑتے ہیں. جس قسم کی آپ غذا کھائیں گے اس کے اثرات آپ پر پڑیں گے. تو جو چیزیں قرآن مجید میں انسانوں پر حرام کی گئی ہیں وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، تو انسان فطرتاً ان چیزوں سے بچے گا. لیکن جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے بارے میں قرآن کے کہا گیا ہے حلالن طیبہ، وہ پاک بھی ہیں اور آپ کے لیے کھانا ان کا جائز ہے، اور وہ آپ کی صحت کے لیے مقوی بھی ہیں، اور آپ کی صحت کے لیے ان کے اندر غذائی جتنی بھی چیزیں ضرورت ہیں وہ بھی ہیں، انسانی فطرت کے مطابق بھی ہیں. لیکن ٹیسٹ یہاں نہیں ہوگا. ایک آدمی فطرتاً حرام سے بچے گا، ایک آدمی فطرتاً مردار کھانے سے بچے گا. ٹیسٹ یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ حلال سمجھتے ہیں، جس چیز کے لیے آپ کو ادروائز کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے، اب کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ. جس طرح سے حرام سے کہا جاتا ہے رک جاؤ، اس طرح سے کہا جاتا ہے حلال سے رک جاؤ، اور اس ایک خاص وقت کے اندر آپ کو حلال کی چیز بھی استعمال نہیں کرنی ہے. تو یہ اصل میں امتحان ہے. گویا یہاں آپ اپنی عقل، اپنی ضرورت، اپنی سوچ اور اپنی ہر چیز کا پہ تالا چڑھا کر ایک بندے اور غلام کی حیثیت سے حکم کا پالن کرتے ہیں. گویا روزہ رکھنا اور کچھ نہیں کھانا یہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. تو یہ اسلام کی جو سلم والی روح ہے، خدا کی بندگی بے چون چرا کرنا، ایک پہلو اس کا پورا ہو گیا.
دوسرا پہلو ہے اس کا سلامتی، اور دوسروں کے لیے سلامتی کا پیغام اور دوسروں کے لیے امن و آشتی کا گہوارہ سوسائٹی کو بنانا اور خود اس کا ایک ایلیمنٹ اور ایجنٹ بننا. اس کا پہلو روزے میں کیسے پورا ہوتا ہے؟ روزے میں کہا گیا ہے، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آدمی جھوٹ سے اور اس پر عمل کرنے سے نہیں بچا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے نہیں بچا، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. فلیس للہ حاجۃ الا ان یدع طعامہ وشرابہ. تو کیا معنی اس کے؟ اگر روزہ صرف کھانا اور پینا ایک خاص وقت تک چھوڑنے کا نام ہے، پھر اس حدیث میں یہ کیوں کہا گیا کہ جو آدمی کھانا اور پینا ایک خاص وقت تک چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کا روزہ گویا روزہ ہے ہی نہیں، یعنی روزے کی روح وہ نہیں ہے. تو اسلام کی روح اگر ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، تو وہ روح بالکل یہاں روزے میں آتی ہے. جھوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو دھوکہ لگتا ہے، دوسروں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، آپ دوسروں کے حق پر قبضہ کرتے ہیں، اور آپ جو حقیقت ہوتی ہے وہ دوسروں کے سامنے اس پر پردہ ڈال کر دوسروں کا راستہ آپ غلط کر دیتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو گویا آپ دوسرے انسانوں کو دھوکہ دے کر ان کے ساتھ ہمدردی، سلامتی اور شفقت اور الفت کا رویہ نہیں کرتے ہیں. تو گویا یہاں اسلام کا ایک پہلو ٹوٹ گیا. تو سمجھو اس پہلو کے ٹوٹنے سے روزے کی روح بھی ادھوری رہ گئی. اس لیے یہ کہا گیا، علماء نے یہ کہا گیا ہے، مختلف علماء کی یہ رائے ہے، ایک آدمی جو پیٹھ پیچھے کسی آدمی کی برائی بیان کرتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے، تو جو غیبت کرتا ہے اس کا روزہ اسی طرح ٹوٹ گیا جس طرح کھانا پینے سے روزہ ٹوٹ گیا. روزے میں آدمی نے کچھ کھایا کچھ پیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو بظاہر بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. حقیقت میں جو اسلام کی روح ہے، ایک آدمی نے کسی شخص کی برائی پیٹ پیچھے کی، اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی اور اس کی عزت پر حملہ کیا. اور غیبت کہتے کس کو ہیں؟ کہ آپ نے اپنے کسی بھی بھائی کا ذکر اس کے پیچھے کیا، اگر وہ سنتا یا اس کو پتہ چلتا یا وہ بات آپ اس کے سامنے کہہ دیتے تو وہ ناراض ہو جاتا، اس کو غیبت بولتے ہیں. حدیث اور سنت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو برائی کسی میں ہو، جو کمزوری کسی میں ہو، اس کو اس کے پیچھے بولنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں. ہمارے یہاں کشمیر میں زیادہ تر یہ سننے میں آتا ہے، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کسی سے کہیے آپ کہ بھئی آپ دوسرے کی کمزوری بیان کرتے ہو، یہ غیبت ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے، یہ سچ ہے، وہ ایسا ہی ہے، دیکھیے میں اس کے سامنے کہوں گا. اسی کو غیبت کہا گیا ہے. وہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کمزوری جو ہم کسی کی بیان کرتے ہیں اس میں موجود ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا وہی غیبت ہے کہ کسی کی کمزوری اس کے پیچھے بیان کرنا، اگر وہ اس میں ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر آپ اس پر وہ چڑھاتے ہو، پھر یہ بہتان ہے. تو بہتان اس چیز کو بولتے ہیں، کسی کے آپ نے تھوپ دی برائی، وہ اس میں ہے نہیں، یہ بہتان ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور کسی میں کوئی کمزوری ہے اور آپ پیٹ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ غیبت ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو کچھ علماء کی رائے ہے، کسی آدمی نے روزے کی حالت میں کسی شخص کی برائی بیان کی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا افطار ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ کچھ کھائے پیے، اس کا روزہ ہے نہیں اب. لیکن کانسنسس اور فتویٰ جس کو ہم بولتے ہیں وہ علماء کا یہ ہے کہ نہیں، اگرچہ کھانے پینے کی طرح اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اور اس کے سر سے دن کا روزہ اتر گیا اگر وہ اسی طرح سے روزہ پورا کرتا ہے، لیکن روزے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے وہ رحمت کے دنوں کی رحمت ہو، مغفرت کے دنوں کی مغفرت ہو، اور آخر کے 10 دنوں میں سے کوئی دن ہو جس میں سے جہنم کی آگ سے خلاصی کا مژدہ سنایا جاتا ہے، وہ دن ہو، تو جو نعمت اس دن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی چاہیے تھی اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گی. ہاں اس کے دن ٹوٹنے کا گناہ جو تھا وہ نہیں چڑھے گا، لیکن اللہ کی طرف سے انعام بھی نہیں ملے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جس چیز سے روزے کی حالت میں روکا گیا وہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں. یعنی کسی بندے کے اوپر تم ظلم مت کرو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کے اوپر تم دستہ درازی مت کرو.
تو گویا دو پہلو ہیں. اگر ایک پہلو روزے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے ایجابی پہلو تم کرو، اور دوسرا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر کے ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم کا معاملہ نہ کرتے ہوئے روزے کی پوری روح کو تم پورا کرو. دوسری بات یہ کہی گئی یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. اگر آپ اس بات کو کھولیں گے، صبر کس چیز کو بولتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے جو تکلیف آئے اس کو کھندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور لوگوں کی خدمت کرتے کرتے جس آرام کو چھوڑنا پڑے اس کو چھوڑ دے اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے خوش کرے. یہ صبر کے معاملے میں آتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے لیے اپنے آپ کا کمر کسنا اور عبادات کے لیے کھڑا کرنا، یہ صبر ہے. اور پھر جس آرام میں وہ تھا اس کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو ڈالنا، یہ صبر ہے. دیکھیے روزے میں یہ ساری چیزیں آتے ہیں. اب بے وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور تکلیف میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن بھر کے بھوکے ہیں اور رات کو پھر تراویح پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں صبر کا احاطہ کرتی ہیں. پھر دوسری بات، اس رمضان کے مہینے میں آپ جائز پر ہوں اور آپ کا دوسرا بھائی غلط پر ہے اور وہ آپ کو اکساتا ہے، آپ کو دل کو توڑتا ہے اور کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کو غصہ چڑھتا ہے، ایک دم حدیث سامنے آتی ہے، کہتی ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ کہہ دو میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ذکر کرنا میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دیکھو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور وہ پیغام میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہمدردی تم میرے لیے میرے ساتھ کرو اور میں تمہارے ساتھ کروں. اگر آپ نہ کرتے ہیں تو پھر روزے دار کی حیثیت سے میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اس ہمدردی کا تقاضا پورا کروں، میں آپ کے ساتھ وہی برائی کا معاملہ نہیں کروں، اور لیکن آگے بڑھ کر یہ کروں کہ آپ کی برائی کے خلاف میں یہاں سے نیک سلوک آپ کے ساتھ کروں گا. تو مواسات اور صبر کا تعلق اس سے بنتا ہے. گویا رمضان کا مہینہ اصل میں اگر ایک تربیت کا کورس ہے تو یہ انسان کی پوری زندگی اور پورے اسلام کا احاطہ کرتی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف روزے کو کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام دیتے ہیں اور پھر اپنا جو سارا وقت ہمارا بنتا ہے اس میں نہ ہم عبادات میں صبر کا معاملہ جو ہمارا رہتا ہے، اس پورے مہینے میں ہمارے فرائض کا کیا معاملہ رہتا ہے. فجر کی نماز ایک دم جلدی سوتے سوتے پڑھ لی اور آگے سو گئے، اور پھر فجر سے لے کر آفتاب کے طلوع تک نہ کوئی ذکر نہ کوئی تلاوت، نہ پھر بعد میں اشراق کی نماز، نفل کا نماز فرض کے برابر اس کا ثواب وہ بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد اٹھے دیر سے اور کام کاج میں بھی دل لگا کر کام نہیں کیا، وہ بھی سوتے رہے پورا دن. روزے میں آدمی چاق چوبند ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں کیا. آگے بڑھ کر زور میں بھی سارے آخر کی صف میں ہم بیٹھے، عصر میں بہت جلدی کی لگے افطاری تیار کرنے میں. مغرب کی نماز کبھی ہم مسجد میں پڑھتے نہیں ہیں کہ بھئی افطار کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، تو مسجد کی نماز میں بہت اتنے لوگ کم ہوتے ہیں مغرب میں کہ وہ وہیں مسجد میں افطار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہاں بھی ہے، کشمیر میں بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں لوگ افطار ابھی کیا بھی نہیں ہوتا، ایک دم کھانا ابھی منہ میں ہے اور مغرب کی نماز کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت اجازت ہے 5 8 10 منٹ تک بھی وہ دیر کر سکتے ہیں تاکہ گھروں میں لوگ افطار کر کے آرام سے آ کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھ سکیں. اس کے بعد تراویح بھی کہالت اس میں اتنی کہ جس کا جو من چاہے وہ اس طرح سے پڑھے. کسی کی کوئی تحقیق ہوتی ہے وہ تحقیق کے جذبے سے اتنی سی نماز پڑھتا ہے اور کوئی کہالت کے جذبے سے اتنی سی پڑھ کر بھاگ جاتا ہے. تو یہ بندگی نہیں ہے، یہ تو شرمندگی ہے اصل میں. تو یہ سارا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ، ہمارے روزے کے ساتھ. پھر آج کل کے دور میں رمضان میں ہی ہم لوگوں کے یہ ایک سائیکل بنی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، اب مسجدوں میں لوگ لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، شور شغب کریں گے، جس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ لوگ آج کل مسجدوں میں آتے ہیں جن کی پورے سال مسجدوں میں آنے کی تربیت نہیں ہوتی ہے. جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو پورے 11 مہینے کی بے تربیت والی زندگی
آج کے مہینے میں وہ ساری سامنے آتی ہے، اور رمضان میں ان سے وہ طریقہ کار سامنے آتا ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا، اور پھر سارے لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ایک ایسا مزاج بنتا ہے، تناؤ والا مزاج، اور پھر لوگ جو اصل میں حکمت تھی اصل میں رمضان کی، وہ جب اس مہینے میں حاصل نہیں ہو جاتی ہے تو جتنے باقی کے مہینے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مہینے ایسے گزرتے ہیں، اور اگر دور سے کوئی آدمی آئے اور اوپر سے دیکھے کہے گا جیسے ہی اس بستی پہ رمضان کا کبھی سایہ پڑا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ماہ رمضان اس لیے بھی بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہم اپنے رہن سہن پر غور کریں۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک نیا عنوان، ایک نئی گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک دیجیے اپنے میزبان طاہر موسوی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔